الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمدللہ ہم نے پرپس آف قرآن پارٹ 1 میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اہمیت دیکھی تھی کہ اصل میں مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا، کہ اس کو سمجھا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیغام اس کے ذریعے ہم سب کو دیا اس کو ہم جو ہے نا اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، اس پیغام کو ہم جو ہے دلوں میں اتاریں. یہی اصل قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجے جانے کا مقصد تھا. قرآن کے نزول کی سبحان اللہ ہم نے برکت دیکھی اور اسی طرح بہت کچھ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مزید آسانیاں کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے اور آج کے سیشن کو پورے فوکس کے ساتھ لینے کی توفیق دے. مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حلم اور حکمت کے ساتھ حق بات سامنے رکھنے کی اور آپ سب کو بھی اس کو اپنے دلوں میں خالص طور پہ اتارنے کی بہترین توفیق دے. ہر شر سے بچاتے ہوئے ہم اس کو پورے شعور کے ساتھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنا اس کا سب سے بڑا حق ہے. اس کے 5 حقوق بھی ہم نے دیکھے تھے نا، کہ اچھے تجوید بیسک تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلے ایمان کے بعد، اور اسی طرح اس کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا اس پر، پھر عمل کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا. تو یہ سب ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ. لیکن ہم قرآن پاک کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ موتوں پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیمار جب کوئی ہو جاتا ہے یا پھر جن چھڑانے کے لیے، یا پھر اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو قسمیں کھانے کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے. پتہ نہیں اصل ہم نے شادیوں میں اور نہ جانے کیا کیا ہم اس قرآن کے ساتھ کرتے ہیں نا، ہم نے بھلا دیا اس کے مقصد کو. آپ گواہی دیں گے نا اس بات کی کہ آج امت مسلمہ نے قرآن کے مقصد کو، پرپس آف قرآن کو بھلا دیا ہے. اکثریت نے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کے مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کا شکر کہ ہم اس کی طرف آئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم پرپس آف قرآن کو جانیں اور اس پر جئیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے وہ نظم جو میں نے دی تھی نا پرپس آف قرآن پارٹ 1 کے ڈسکرپشن میں سنی ہوگی. کتنی درد بری فریاد ہے نا قرآن کی کہ ہم پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کرتے، کتنا ظلم ہم خود پہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے قرآن کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں آپ کوئی گیجٹ لاتے ہیں یا پھر آپ دیکھ لیں مثلاً واشنگ مشین آپ لاتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے کہ کپڑے دھوئیں، اس میں کپڑوں کو پاک کرنا. آپ صرف واشنگ مشین کو ہی دھوتے رہیں، اسی کو صاف کرتے رہیں، اسے سجاتے رہیں. سبحان اللہ. اور اس میں وہ کام نہ کریں جس کے لیے وہ لایا گیا تھا. کوئی بھی آپ لے لیں، فریج لے لیں، کوئی بھی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقصد پورا ہوا؟ یہ بے وقوفی ہے اور یہ سبحان اللہ میننگ لیس ہے نا، کہ ہم واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے بجائے اس کو صاف کرتے رہیں، پاک کرتے رہیں، سجاتے رہیں. سبحان اللہ. لیکن کپڑے نہ دھوئے اس میں. یہی آج ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کی برکتیں لینے کے لیے اسے پڑھ رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن اصل اس سے ہم نے ہدایت نہیں لے رہے، حالانکہ یہ کتاب ہدایت ہے. واللہ ہر قوم کا زوال آپ جا کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. کتاب سے دوری کی وجہ سے آج مسلم مظلم بن گیا، مظلوم بن گیا، ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود پہ پہلے ظلم کر رہا ہے قرآن سے دوری اختیار کر کے، قرآن کو اس کا حق نہ دے کے، اسے بغیر سمجھے پیچھے ڈال کے اپنے زندگی گزار رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے. اصل مقصد کھو گیا آج قرآن کا ہمارے اندر.
اسی لیے تو ہماری زندگی کا بھی ہمیں مقصد نہیں پتہ، جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں دنیں سبحان اللہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے صرف جو ہے نا اپنے زندگی کی ضروریات کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، کھانا پینا کمانا اور بچے پالنا اور ان کی شادیاں وغیرہ، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضروریات ہیں اور یہ حقوق ہیں ادا کرنے، لیکن مقصد کچھ اور ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ہم آئے اللہ کی عبادت کے لیے، اور عبادت کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم آئے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے نا، سبحان اللہ۔ امت مسلمہ یہ سب کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آف قرآن بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کب ہم سبحان اللہ یہ سب جانیں گے؟ جب ہم اسٹوڈنٹس آف قرآن بنیں گے، پرپس آف قرآن کو دھیان میں رکھ کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل میں یہ تو ہدایت تھی نا، سبحان اللہ، گائیڈ بک تھی۔ ہم دنیا میں ایک سفر کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کے نا جو ہے نا انسان دنیا میں ایک مسافر ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں، کوئی ٹورزم کی بات میں اگر کروں تو آپ فار ایگزامپل فرانس جاتے ہیں انڈیا سے، سبحان اللہ، ٹورزم کے لیے آپ کو ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے نا ساری، کہ کس جگہ پہ کون سی پلیس ہے، اور وہاں پہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہونے والا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں نیڈس، وہ سب آپ کے اس گائیڈ بک میں ہوتے ہیں۔ اب ٹریولر کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اس گائیڈ بک کو یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹورزم کو انجوائے کرے، بغیر کسی نقصان کے اچھے سے اپنے کام کو پورا کر کے وہاں سے آئے نا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ سبحان اللہ اس گائیڈ بک کو نا بڑا سنبھال کے رکھتا ہے بیگ کے اندر، پھر اندر جو ہے نا اس کو ادب کرنا اور بہت کیئر کرنا اس کی نا، سبحان اللہ۔ اور نئی جگہ میں وہاں فرانس میں جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں جگہ کہاں ہے، یہاں کیا کرنا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، حالانکہ سب اس گائیڈ بک میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نئے انسان کو دیکھ کے کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے، سبحان اللہ۔ کوئی رکشہ والا، کوئی بھی جو بھی وہاں ہوتے ہیں نا ڈراپ پک کرنے والے، سبحان اللہ، یہ نیا انسان ہے، اس کو یہاں کا کیا پتہ، چلیں اس سے فائدہ لے لیں، سبحان اللہ، نقصان اس کا ہوتا ہے بھلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسٹیڈ آف یوزنگ گائیڈ بک وہ در یہاں پہ سبحان اللہ دھکے کھا رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، کتنا ہلکان کر رہا ہے خود کو۔ لیکن جب واپس آتا ہے سبحان اللہ انڈیا آنے کے بعد، لوگ اسے پوچھتے ہیں کیسا تمہارا ٹورزم رہا، وہ اپنے سارے دھکے لوگوں کو بتاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا تم نے گائیڈ بک یوز نہیں کی جو دے کے بھیجی تھی تمہیں، سبحان اللہ۔ وہ کہے گا کہ نہیں، وہ تو بڑی عظیم الشان کتاب تھی، بڑی فائدہ مند کتاب تھی، میں نے اس کی بڑی ادب کی، بہت کیئر کیا اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ اس کو کیا کہیں گے، کتنا بے وقوف ہے تو، جس مقصد کے لیے وہ کتاب تھی اس کو تو نے یوز نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہاں دھکے کھاتا رہا اور کتنا نقصان تیرا ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ، اسی لیے میننگ لیس ہے نا سبحان اللہ جو اس نے وہ کام کری۔ اسی طرح سبحان اللہ ہم دنیا سے جب جائیں گے، اللہ سبحان اللہ ہم سے پوچھے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے بغیر سمجھے، نو سبحان اللہ چوائس کے، وہ آخرت میں کامیاب ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا ہم جواب دیں گے کہ اللہ جی ہم نے اس کی بڑی عزت کی، بڑا رمضان پہ اس کو پڑھا، اور واللہ برکتیں ہیں سبحان اللہ۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں کس نے منع کی، کس نے نہیں کہا، سبحان اللہ۔ اور ایک حرف پہ 10 نیکیوں کی بھی اگر میں بات دیکھوں نا سبحان اللہ، تو یہ بھی کب ہوتا ہے جب اس حرف کا حق ادا کرتے ہیں ہم، تجوید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی آپ کوئی بھی دکاندار آپ کو مفت میں تو کوئی چیز نہیں دے گا نا سبحان اللہ، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور آپ کو 10 نیکیاں اگر چاہیے تو اس حرف کی قیمت، اس حرف کا حق آپ نے دینا ہوتا ہے، جو کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے سے اس کو ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ بہت ڈیٹیلز آگے جا کے دیکھیں گے تو صرف انٹرو سیشن ہے، ہلکی آپ کو باتیں آگے بتائی جا رہی ہیں سبحان اللہ، تاکہ آپ کے لیے آگے آسانیاں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بھی نا اس قرآن کو گائیڈنس کی بک بنانے کے بجائے پتہ نہیں اس کو کتاب برکت بنا چکے ہیں، سبحان اللہ، کتاب ہدایت کے بجائے کتاب برکت بنا چکے ہیں، اور دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں، واللہ دین کے نام پہ لوگ ہمیں پھول بنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔
بلیو میں ثمناً قلیلہ کے خاطر لوگ سبحان اللہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے خاطر، ہم دیکھیں کتنے ڈاؤٹس لوگوں کے ہوتے ہیں، کوئی مولوی مل جائے بس کتنے ڈاؤٹس ہم پوچھتے ہیں سبحان اللہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کرے تو کیا ہوتا، اور لوگوں کی اتنے بدگمانیاں، اتنے سبحان اللہ ان کے ڈر خوف میں لوگ رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کر لیے تو کیا ہوتا، وہ ہوا تو یہ ہوا تو وہ سبحان اللہ، اور کتنے سوال لوگ رہتے ہیں۔ یہ سارے ڈاؤٹس کا حل کس میں ہے؟ قرآن میں ہے سبحان اللہ۔ آپ اس کو چھوڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک عالم جو کہ سبحان اللہ پہلے وہ بھی خود اسٹوڈنٹ آف قرآن ہو، وہ بھی خود سبحان اللہ قرآن کو سمجھا ہو سبحان اللہ، جب وہ قرآن پڑھے تو اسے سمجھ آ رہا ہو، ٹھیک ہے سبحان اللہ، تو ویسے شخص کے پاس جو واقعی میں ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہے، واقعی میں اس نے سمجھا ہے، ویسے استاد کے ساتھ پڑھنا سبحان اللہ اور عمل میں لانا، سارے ڈاؤٹس کلیئر، سارے خوف غم کہ کیا ہوتا، بدگمانیاں، ڈر خوف سب ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ، اطمینان آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے ایمان آتا ہے اور ایمان سے اطمینان آتا ہے سبحان اللہ۔ اور مرنے کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد لوگوں کے اوپر پڑھتے ہیں، بخشتے ہیں، کچھ کرتے ہیں سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں گے آگے جا کر کہ قرآن کی ضرورت مردے کو زیادہ ہے یا پھر زندہ کو؟ اللہ، یہ تو مردہ، وہ جو میت تھی سبحان اللہ، اس نے تو اپنا سفر ختم کر لیا، جس سفر کے لیے وہ کتاب دی تھی اللہ نے، وہ سفر تو اس کا ختم ہو گیا نا سبحان اللہ، اب اس کو اس کی کیا ضرورت بتائیں؟ کوئی ضرورت نہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو زندہ ہے انہیں زیادہ ضرورت ہے قرآن کی۔ اور اگر ہم اس کی فضائل کی بات کریں سبحان اللہ تو اتنے ہیں، میں تو بس آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں کچھ رکھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور وہ جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر اس کی عبادت قرار دی گئی لیلۃ القدر، اور اسی طرح جس مہینے میں جس نبی پہ اور باقی جو بھی ہم نے دیکھا تھا پارٹ 1 میں، تو یہ تو تھی اس کی پہلی فضیلت سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا بتایا ہمیں صحیح بخاری میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین بیسٹ آف یو اور دوز ہو لرن اینڈ ٹیچ قرآن، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اہل القرآن بیسٹ ہیں، اور یہ کون کہہ رہے سبحان اللہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ ہونے کا ٹائٹل مجھے اور آپ کو مل رہا ہے سبحان اللہ، اگر ہم اہل القرآن ہیں، اسٹوڈنٹس آف قرآن ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنت کا راستہ آسان کرنے والی کتاب ہے سبحان اللہ۔ اور اس طرح ابن ماجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چوزن منس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس آف قرآن۔ اور اسی طرح صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کا مطلب کیا تھا؟ پڑھنا نہیں، اقرا نہیں، تلاوت سمجھتے ہوئے پڑھنا، ٹھیک ہے، جو کثرت سے قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے وہ رشک کے قابل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا سبحان اللہ کل۔ اور یہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم میں آتا ہے کہ سبحان اللہ جہاں قرآن کی یعنی تعلیم ہوتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے سبحان اللہ؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو، اور آسمان دنیا تک فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے وہاں پہ فقر کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ کہ ایسی مجلس والوں کے لیے بیلوں کی چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں اور سبحان اللہ ساری مخلوق سبحان اللہ دعائے مغفرت کرتی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ انہیں تو معاف کر، ان پہ تو رحم کر۔ اللہ، ہم کن سے سبحان اللہ دعائیں کرواتے ہیں نا سبحان اللہ کہ مولانا جی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں یہ وہ کر دیں، وہ سبحان اللہ حالانکہ وہ اتنے معصوم نہیں جتنے فرشتے معصوم ہیں، جتنے باقی چینٹیاں مچھلیاں وغیرہ سبحان اللہ جتنے معصوم ہیں، ان معصوموں کی دعا کیسے اللہ رد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سب کس کے لیے؟ علم کی مجلس والوں کے لیے سبحان اللہ۔ اور جب ہم یہ ساری باتیں ہمیں اگر معلوم کرنی ہے تو سبحان اللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی قرآن کی کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں کریں گے، فہم حاصل کریں گے قرآن پاک کا، اور یہی اصل ہے۔ دیکھیے صرف سبحان اللہ کئی بار شیطان یہ بھی ڈالتے ہیں کہ تو صرف عالم سمجھ سکتے ہیں، ہم جیسے معمول لوگ کیا سمجھیں گے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟
اللہ اکبر کبیرہ، کن کن کی باتوں میں ہم جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. کل آپ انہیں بلیم نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. یہ بلیم گیم آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا کہ اللہ جی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا. نہیں، تمہیں عقل نہیں دی، تمہیں سمجھ میں نے نہیں دی تھی، سبحان اللہ، وہ کہاں گئی؟ اللہ، میں کبھی سوچتی ہوں جب لوگ سبحان اللہ ان کی بات کرتے تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی عقلیں کہاں گئی. اللہ اگر سبحان اللہ آپ جنہیں پریٹی زیادہ دیتے ہیں عالم، ان کو سبحان اللہ، میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر اللہ ایسا ہی ہوتا نا تو اللہ ہمیں عقلیں کیوں دیتا بھلا؟ انہیں کو عقلیں دیتا، انہیں کو سمجھ دیتا، ہمیں کیوں دیتا؟ ہم پاگل ہوتے سب اور انہیں کو فالو کرتے بلائنڈلی. نہیں، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی، ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی سبحان اللہ، کہ تم خود پڑھو، سمجھو، ریسرچ سے زندگی گزارو. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح سبحان اللہ جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو جو ہے نا لوگ جیسے کہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ پڑھتے تو ہیں، تجوید بھی ہے، حفظ بھی ہے، سب کچھ ہے، سمجھنا اتنا عام نہیں ہے جتنا باقی عام ہے سبحان اللہ. اور اسی طرح دیکھیں مشرکین مکہ کان اپنے سبحان اللہ ہاتھوں کو کانوں پہ رکھ لیتے تھے، چیختے چلاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے. اللہ اکبر. اگر سمجھ آ جاتی تو ہدایت مل جاتی سبحان اللہ. اور شیطان کا انسان کو سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے بھلا؟ یہ کہ وہ انسان کو قرآن کی سمجھ سے غافل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس کے پیغام کو سمجھ لیا میرے ہاتھ سے گیا سبحان اللہ، وہ ہدایت پا جائے گا اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے جانا. ہم کتنا جسے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس کے لیے قرآن کو نہ سمجھ کے. کوئی دوست اپنے دوستی اتنی اچھی دوستی نہیں نبھاتا جتنی اچھی ہم اس سے شیطان سے دشمن ہونے کے باوجود دوستی نبھا رہے ہیں. واللہ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے. اور اسی طرح سبحان اللہ کئی لوگ اس لیے بھی روکتے ہیں قرآن کو سمجھنے سے کہ ان کا بزنس بند ہو جاتا ہے، دینی بزنس جو انہوں نے کھول کے رکھا ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبحان اللہ. ثمناً قلیلہ کے خاطر یہ ساری باتیں اب قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح اللہ سبحانہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرقوں میں بٹ گئے. آج ایک امت مسلمہ امت نہیں رہی سبحان اللہ، بٹ گئی، ٹوٹ گئی ہے سبحان اللہ. اور یہ ٹوٹنا، یہ پھوٹ امت میں تب آتی ہے جب قرآن و سنت کو چھوڑ کر امت من مرضی کرنے لگتی ہے، ان کی باتوں میں آ کر قرآن کے پیغام سے غافل زندگی گزارتی ہے تو پھوٹ پڑ جاتی ہے. اور وہ پڑ چکی ہے آج سبحان اللہ. لیکن ابھی بھی وقت ہے اس آیت پر اگر ہم عمل کر لیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس رسی کو، یہ جو رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے سبحان اللہ، مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر تھام لو. یہ سب کے لیے سبحان اللہ، اکیلے اکیلے الگ الگ نہیں. یونٹی اسٹرینتھ یاد رکھیں ہمیشہ. اور آج اس امت کو اس یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اٹس دا نیڈ آف دا آور آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سبحان اللہ اسی طرح سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہدایت اور رحمت ہے. اور جب قرآن ہدایت بنتا ہے تبھی رحمت بنتا ہے، تبھی رحمتیں آتی ہیں زندگی میں. اور اس کی فضیلتیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الرحیق المختوم میں سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا سبحان اللہ ایک شاعر کی بات آتی ہے نا کہ جو یمن کا رہنے والا تھا وہ ایک دفعہ مکہ آیا تو وہاں پہ یہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے دین کی وغیرہ، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ جو بھی نیا آتا تھا نا انہیں ڈراتے تھے کہ ایک نوجوان آیا ہے وہ کچھ پڑھتا ہے. لوگ جو ہے نا خاص کر نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ کرنے والا ہے، کچھ ایسا پڑھتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسے مشرکین مکہ نہیں آنے والوں کو ڈراتے تھے. تو اس شاعر کو کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے کیا. تو شاعر نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہیں محمد سے ملوں گا تک نہیں سبحان اللہ، بات ہی نہیں کروں گا اور نہ اس کی بات سنوں گا. اس طریقے سے کچھ اس نے نا فیصلے کر لیے سبحان اللہ. تو پھر اس کے دماغ میں ایک خیال ہے اس شاعر کے دماغ میں کہ میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں کہ میں کاہن جادوگر کا کلام تک جانتا ہوں، میں تو اتنا ماہر ہوں سبحان اللہ زبان میں. چلو مجھ پر کچھ نہیں اثر ہوگا، میں نہیں گمراہ ہوں گا، چلو جا کے محمد سے ملا آتے ہیں سبحان اللہ. تو وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا تمہارے بارے میں جو ہے نا لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ تم کچھ پڑھتے ہو، مجھے بھی سناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے سناؤ گے یا پھر میں؟ تو اس سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلام سنا. پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ
تین جو ہے نا جو سورۃ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے اس شاعر کے سامنے سنایا تو وہ تعجب میں پڑ گیا، سبحان اللہ، اور کہا کہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں، سبحان اللہ، آپ پڑھنا چاہیں تو سیرت میں کئی واقعات اس طریقے سے ملتے ہیں۔ اور اسی طرح مصعب بن عمیر کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تھا، انہی کے ذریعے پہلے کتاب کا علم وہاں پہ مدینہ میں عام ہوا تھا، اور زیادہ تر لوگ بھی انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے وہاں پہ، سبحان اللہ۔ تو جو ہے یہ مصعب بن عمیر جو تھے نا وہاں پہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو۔ تو اسید بن حضیر، سبحان اللہ، یہ ایک قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے آ کر کہا، یہ پہلے مشرک تھے، تو انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر سے کہ تم مدینے کو بگاڑ رہے ہو، باپ دادا کی دین سے دور کر رہے ہو، تو اس طریقے سے ڈانٹنے لگے، اور تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، صحیح لگے تو مان لو ورنہ تمہاری مرضی۔ تو اسید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر صحیح لگے تو میں مان لوں گا، ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں جو ہے نا اس شہر سے ہم نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جب کلام سنا اللہ سبحانہ اللہ کا، تو اللہ نے اسید کا دل کھولا اور اس نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا، اور وہ گیا اپنے قبیلے کے پاس، سبحان اللہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے قبیلے والوں، کیا تم مجھے سردار مانتے ہو؟ قبیلے والوں نے کہا ہاں ہم تمہیں سردار مانتے ہیں، تو جان لو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں قرآن سن کر آیا ہوں، ایمان لے کر آیا ہوں، کیا تم نہیں لاؤ گے؟ سارے قبیلے نے الحمدللہ رب العالمین اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ ہر نبی کو ایک معجزہ اللہ نے دے کر بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت زندہ رہے گا، اور وہ ہے قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ، سبحان اللہ، انسانوں کو عاجز کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن یہ سب کو بدل دیتا ہے، سبحان اللہ، اگر خالص نیتوں کے ساتھ اس کو لیا جائے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ کامیابی کی کتاب ہے، سبحان اللہ، باقی ساری کتابوں پر یہ ایسا بلند مرتبہ رکھتا ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ اللہ خود باقی تمام مخلوق پر رکھتے ہیں، سبحان اللہ نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ سکسیسفل پرسن کیوں قرار دیے گئے، سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ وہ جو 11th ایڈیشن تھی دا 100 کی، سبحان اللہ، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ فرسٹ نیم کس کا انہوں نے لکھا، حالانکہ وہ ایک کرسچین تھے، مجھے فی الحال ان کا نام نہیں یاد، مائیکل ہارٹ شاید ان کا نام تھا، تو انہوں نے کیا لکھا کہ سب سے فرسٹ جو نام تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا کہ دی 100 سکسیسفل پرسن میں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ یا تھرڈ پہ لکھا، سبحان اللہ۔ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مثال چھوڑ کے گئے ہم سب کے لیے، بہترین رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر انسان عمل کر کے کامیاب ہو گیا اور دنیا میں وہ چھا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی کوئی کتاب سبحان اللہ نہیں ہے جو قرآن کو چیلنج کرے، الٹا قرآن چیلنج کرتا ہے، سبحان اللہ، کئی دفعہ کوئی اس کے چیلنج پر آج تک پورا نہیں اتر پایا، سبحان اللہ۔ کتابیں تو کئی لوگ لکھ دیتے، لیکن یہ عملی کتاب ہے، سبحان اللہ، جس پر جی کے دنیا و آخرت انسان کی کامیاب ہوتی ہے، اور یہ بار بار پڑھی جانے والی کتابوں میں سے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اس نے عزت دی، رتبہ دیا، بلکہ صحابہ کرام کو، سبحان اللہ، جو فرسٹ گروپ تھا، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کبھی ان کے سبحان اللہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے تو دیکھیں کیا ان کا رتبہ رعب تھا، سبحان اللہ، ذہنی طور پہ، مادی طور پہ، علمی، معاشی، سیاسی، ہر طرح سے سبحان اللہ کامیاب رہے صحابہ کرام۔ تھوڑے موٹے چھوٹے موٹے غم آئے زندگی میں، لیکن وہ انہیں ہرا نہ سکے، الحمدللہ، زندگیوں میں بڑا اطمینان تھا، خوشیاں تھی، غریبی ضرور تھی، یہ نہیں کی تھی، لیکن سبحان اللہ بہت خوشحال زندگیاں تھیں، انہیں جنت، سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے نا، سبحان اللہ، احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ واقعی میں انہیں آتی تھی کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، یہ قرآن مضبوط کرتا ہے ایمان کو، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد تک، سبحان اللہ، ایسا مسلمانوں کا رعب رتبہ اور مسلمانوں کی بادشاہی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ قرآن پر جی رہے تھے، قرآن کو مضبوطی سے انہوں نے تھامے ہوئے تھے، لیکن ان کے بعد سبحان اللہ دھیرے دھیرے ہاتھوں سے پھسلتا گیا، قرآن کا پیغام سمجھنا چھوڑ دیا، زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رعب رتبہ واپس ملے تو قرآن کو تھام لے، واللہ آپ جا کے دیکھ لیں، سبحان اللہ، آپ پڑھیں، سبحان اللہ، ہر قوم کا زوال کتاب کی دوری سے ہوا ہے، سبحان اللہ، اور یہ قرآن معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی کوئی کتاب نہیں جسے اتنا پڑھا جا سکے جتنا قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، ہر رمضان تو مسلمان مکمل کرتا ہی ہے نا قرآن کو، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس سے بہتر ہے سمجھ لے، سبحان اللہ نا، اور یہ سب سے زیادہ یاد
کی جانے والی کتاب ہے سبحان اللہ. بچہ سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں حافظ ہوتے ہیں سبحان اللہ. 10 سال کا بچہ بھی ایون یاد کر لیتا ہے اس کو. اور اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے قرآن آسان ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہر کوئی سبحان اللہ آسانی سے قرآن کو یاد کر سکتا ہے. یہ عربک از سو ایزی، قرآن کا عربک جو آپ اس سفر میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر مسلمان کو بھی کچھ نہ کچھ تو یاد ہوتا ہے نا قرآن کا حصہ جو ہم نماز وغیرہ میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے سبحان اللہ آپ دیکھیں اگر ساری جو بھی مذہبی کتابیں اگر انہیں جلا دیا جائے نا تو سب سے جو جلدی ریکور ہونے والی کتاب وہ قرآن ہے سبحان اللہ. کیونکہ یہ انسانوں کی میموری میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا حافظ قرآن سبحان اللہ، جن کے ذریعے ہم بہت جلد قرآن کو ریکور کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہو تو میں بتا رہی ہوں قرآن کا ایک بھی معجزہ ہے سبحان اللہ کہ اللہ نے اس کو دلوں کے ذریعے محفوظ کیا ہے نا، انسانوں کے دلوں کے ذریعے سبحان اللہ. 1400 سال سے محفوظ ہے قرآن، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ایسی کوئی کتاب نہیں آپ کو ملتی سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کی زبان آج تک زندہ زبان ہے، اور جو عربک میں ہے وہ کسی اور زبان میں آپ کو وہ روح نہیں ملتی سبحان اللہ. اصل مقصد سبحان اللہ کتاب ہدایت جو کہ میں کہتی ہوں قرآن کا، اس لیے کہ یہ 23 سال میں نازل ہوئی. اگر اس کو صرف پڑھنا ہی اس کا مقصد ہوتا نا، جیسا کہ آج کے اکثر مسلمان کرتے، تو ایک ساتھ اللہ نازل کر دیتا قرآن کو. کیوں 23 سال لگے سبحان اللہ؟ صحابہ صرف اس کو پڑھتے جاتے، نہ جنگوں میں جاتے، نہ قربانیاں کرتے، صرف دن رات پڑھتے رہتے نماز قرآن. نہیں ملتا نا ہمیں سبحان اللہ کہ صحابہ نے صرف پڑھتے ہوئے قرآن زندگی گزار دی. نہیں، ان کی اپنی زندگیاں تھیں، فیملیز تھی، جنگیں وغیرہ سب کچھ جیسا کہ نارمل انسان کی زندگی میں ہوتا ہے سبحان اللہ ویسے تھا. لیکن کیوں آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھنے کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. لاجک کی بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا کہ اگر صرف قرآن کو پڑھنا ہوتا تو اللہ ایک ساتھ نازل کر دیتا. چلو پڑھتے رہو، تلاوتیں کرتے رہو، اچھی آوازیں گونجتی رہے مکے میں سبحان اللہ. اس طریقے سے بڑا خوبصورت ہوتا. اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد میننگ فل لائفز بنانے تھے انسان کو. اخرجت للناس جو ہے نا تخرج الظلمات الی النور سبحان اللہ، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کتنی میں بات کروں اس پہ سبحان اللہ. آتا ہے کہ جو ہے نا صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. اور ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ جو اس کا حق دے گا اس کے حق میں وہ گواہی دے گا، جو نہیں وہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. یہی بات ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ. اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میرے آپ کے لیے قرآن نازل کیا گیا، ہمارا ہی اس میں ذکر ہے سبحان اللہ. ہماری ہی زندگیوں کا پیکیج اللہ نے دیا ہوا ہے سبحان اللہ، کہ سکسیس پیکیج ہے سبحان اللہ. کیا تم عقل نہیں؟ افلا تعقلون. جو ہے نا نہ اس پر تفکر کرتے ہو، نہ غور و فکر کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور ہے، شفا نافع ہے. جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے ان کے لیے نجات ہے. اور اگر کوئی ٹیڑھا ہے تو اسے سیدھا کر دیتا ہے، دلوں کو سیدھا کرتا ہے قرآن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے نا جسم میں ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح تو باقی تمام اعضاء صحیح، اور وہ دل ہے. اگر دل آپ کا صحیح رہے گا سارا آپ کی زندگی بدل جائے گی. دل بدلے تو زندگی بدلے سبحان اللہ. جیسا دل آپ کی، جیسی نیت آپ کی، ویسی زندگی آپ کی، ویسے کامیابی، ویسے کام سبحان اللہ آپ سے لے گا. یہ دلوں کو سیدھا کرتا ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے سبحان اللہ. اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ. بار بار پڑھنے سے نئے نئے ہیرے جیورات اس سے نکلتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ اپڈیٹڈ فار ایور ہے. اس کو کوئی اپڈیٹ یعنی نئے ورژن کی ضرورت نہیں ہے، اپڈیٹڈ ہے پہلے سے سبحان اللہ. اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کو رہنما بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ اسے صاف کیسے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. اور کیسے؟ حق کا تلاوتی ہی، وہی 5 کو قرآن کے سبحان اللہ.
اور اسی طرح آتا ہے کہ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. تجوید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، سبحان اللہ، قرات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے کہ اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ. اور آتا ہے کہ فجر کے بعد جو اچھی آواز سے قرآن کو پڑھتا ہے اللہ کان لگا کے سنتا ہے اس کی آواز کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور قرآن کو ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں جب حق ادا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب اٹک اٹک کے انسان پڑھتا ہے، ایک تو پڑھنے کا اجر، ایک تو اس کو جو مشکل ہوتی ہے اس کا اجر، ڈبل اجر اس کو ملتا ہے، سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن نہیں اگر وہ سبحان اللہ خواہشات کے تابع ہو کر قرآن و سنت کو چھوڑ دے جو میں لے کر آیا ہوں. ذرا دیکھ لیں اپنے آپ کو، مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم خود کو، کتنا ایمان ہے قرآن پہ، کتنا اس کا عمل ہے زندگی میں، کتنی اس کی سمجھ ہے، سبحان اللہ. اور حافظ قرآن کی اگر ہم اہمیت دیکھ لیں سبحان اللہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، سبحان اللہ، جنت کی درجے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور حامل قرآن جو کہ سینوں میں قرآن اتارتے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ ایسی تعظیم اس دن کریں گے نا، سبحان اللہ، آخرت میں اتنا بلند مقام دیں گے، واللہ واللہ سبحان اللہ، کہ والدین کو قیمتی تاج پہنایا جائے گا، سارے لوگ رشک کریں گے. حافظ کو سبحان اللہ تاج پہنایا جائے گا اور دونوں ہاتھوں میں ہمیشہ کی نعمتیں دی جائیں گی. ماں باپ کو قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا، والدین حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں اتنا قیمتی جوڑا کیوں ہماری عزت کی جا رہی ہے. اللہ کہے گا کہ تمہاری وہ محنت کا صلہ ہے جو سبحان اللہ تم نے کی تھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے. اور حافظ قرآن رٹا مار کے نہیں بنتا، یاد رکھیں. آج اکثر حافظ قرآن سبحان اللہ صرف قرآن کو رٹا مارتے ہیں، وہ صرف یاد کرنے کو حافظ. اصل حافظ قرآن کا مطلب ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا، صرف اپنے دماغ میں نہیں، دل میں، زندگی میں اس کے اصولوں کو سبحان اللہ اس کی حفاظت کرنے والا. اللہ، وہ یہ ہوتا ہے اصل حافظ قرآن، جو قرآن کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھتا ہے. قرآن کے اصول مر نہیں جاتے اس کی زندگی میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم سبحان اللہ اسی طرح جو ہے قرآن کو حفظ کرنے سے، جو کہ میرا وہ والا ویڈیو بھی ہے نا سبحان اللہ حفظ ٹپس کا، میں نے اپنے حفظ ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، بہت کچھ اس میں بھی ہے سبحان اللہ. اور اسی طرح آتا ہے نا مسند احمد میں کہ جیسے قبر پٹے گی حافظ قرآن کی تو ایک تھکے ہوئے آدمی کی صورت میں آئے گا قرآن، پہلی ملاقات ہوگی، وہ پہچانے گا نہیں کہ وہ کون ہے، تو وہ آدمی پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو وہ قرآن کہے گا کہ میں قرآن ہوں. وہ جو ہے نا سبحان اللہ تھکے ہوئے انسان کی شکل میں آتا ہے، تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، میں نے تمہیں تھکایا ہے، تم نے جو تجارت کی ہے تاجر کو تو فائدہ اس کا ملتا ہے، تو سبحان اللہ اس دن اس کا اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے جو قرآن کے لیے محنتیں کر جاتے ہیں دنیا میں. الحمدللہ ہمارا یہ چھوٹا سا وقت لگانا یہ بھی محنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح سبحان اللہ کئی زیادہ اہمیت اور فضیلت سبحان اللہ. اور یہ بھی کہ اگر قرآن کو بھول جائیں گے، یعنی جان بوجھ کر بھولنے سے تو ہے نا سبحان اللہ، بار بار ریوائز کرنے سے قرآن بھولتا بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بھول جانے سے سبحان اللہ اس کی سزا بھی ثابت ہے. اب دیکھ لیں سبحان اللہ وہ. اور اسی طرح قرآن کے حقوق کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو ایمان کے بعد ایمان تو ہر کوئی لاتا ہے نا، مسلمان کہنے والا سبحان اللہ ایمان ہوتا ہے تبھی مسلمان کہلاتا ہے. صحیح سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ سمجھنا، غور و فکر کے ساتھ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور یہی سفر میں اور آپ کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہیں سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ہم سب سے بہترین طور پہ قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.